اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 38۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت خوبصورت سٹارٹنگ تھی جو ہم 24واں پارہ جو ہم نے سٹارٹ کیا کہ کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بھی گھڑتا ہے پھر اپنے عمل سے بھی جھٹلاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہم جوائن کریں گے اس آیت کو 38 کو اسپیشلی کہ اس میں آ رہا ہے ایکچولی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر تم پوچھو کن سے، سألتہم ان سے کن کی بات ہو رہی تھی، تو ہم کہیں گے کہ ان کی بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ کی کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن اللہ پہ جھوٹ بھی گھڑتے ہیں، سچائی سے عمل بھی نہیں کرتے ہیں، اور ایک شخص ہے جو سچ کو سچ مان کے سرنڈر ہوتا ہے، اللہ اس کی برائیاں بھی دور کر دیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہوئے دوسروں کو بھی الہ بنا کر ڈرتے ہیں کہ ان کے قبر سے عذاب آئے گا، ان کی نیاز نہیں کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی، اور بہت سارے عقیدے، غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ کے نام سے بھی ڈرنا، غیر اللہ کے نام سے مدد مانگنا، اور ان کی اگر ہم نفی کریں کہ جی غیر اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو خوف پڑ جاتا ہے کہ یا خدا یہ کیا بول رہے ہیں، ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا کہ تم لوگ کیسی بات کرتے ہو کہ اتنے بڑے پیر ولی، ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، کوئی قبر میں نہیں آ سکتا، کوئی حشر میں اللہ اگر عذاب کا فیصلہ کر دیں تو کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ تو ان کا یہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے گالوں پر مارتے ہیں کہ خدا کا واسطہ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ کہ یہ بزرگ ہیں اور یہ تمہیں چھڑا لیں گے، تم ایسا کہہ رہی ہو یا کہہ رہے ہو تو یہ تمہیں اب بچائیں گے بھی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک چیز کی حقیقت نہیں ہے تو اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اور وہ خود ان کی تعلیمات انبیاء کرام کی اللہ کی کتاب سے ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں ڈرایا، اور خود انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اور یہ وہ دن ہوگا جب تمام حکم اللہ ذات پاک کے ہاتھ میں جائیں گے۔ آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن آج فیصلے کا دن نہیں ہے، آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آج ہم بھی اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں نیک عمل کر کے۔ دیکھیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ہم میں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنی تقدیر کے فیصلے اللہ کو راضی کر کے ابھی بدل سکتے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا جس دن سارے فیصلوں کو پھر اینڈ ہو جائے گا اور اللہ کا بس فیصلہ ہمارے فیصلوں پر نافذ ہوگا۔ تو اس لیے آپ اپنے فیصلے کرو، آپ اللہ کی کتاب مضبوطی سے پکڑو۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ ایک شخص اللہ کو مانتا بھی ہے، جو کہ ہمارے سامنے اس وقت آیت نمبر 38 ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل سے توحید کو ثابت نہیں کرتے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ یہ ضرور بضرور تمہیں جواب دے کر کہیں گے اللہ، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بے شک اللہ ہی ہے، بے شک اللہ ہی ہے۔ یہ صرف ہمارے منہ کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر دوسروں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میں نے اس کا نام لی تو مسئلہ حل ہو گیا، میں نے اس کی نیاز کی، منت کری تو بیڑا پار ہو گیا، میں یوں ادھر گئی تو اللہ نے میری جھولی بھر دیا۔ تو ہمارے اندر کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اللہ نے انہی ٹائپ کے لوگوں کی یہاں پر اگزامپل دی کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، زمین آسمان کا خالق بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ افرأیتم، جب تم اللہ کو بھی مانتے ہو تو پس کیا رائے ہے تمہاری، ما تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کہ ان ارادین اللہ، کہ اگر اللہ ارادہ فرما لے میرے ساتھ بدر، کسی ضرر پہنچانے کا، حل ہن کاشفات، کیا وہ ہستیاں، کیا وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اگر ارادہ کر لے میرے ساتھ بھی اللہ
کسی ضرر کے پہنچانے کا. اللہ کے نبی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جن پر وحی اتر رہی ہے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے سب سے معزز ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انہیں ہی پیش کر دیا. اللہ نے کہا اے نبی آپ کھڑے ہو کر بتائیے اور آپ اپنا ہی حوالہ دیجئے، آپ اپنا ہی حوالہ دیجئے اور کہیے کہ اگر میرے ساتھ بھی اللہ کسی ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ضرر اپنے قانون کے مطابق پہنچاتے ہیں، تو حل ہن کاشفات، کیا وہ ہستیاں، کیا ابراہیم علیہ السلام، کیا داؤد علیہ السلام، ہم ساری ہستیوں کو لے آتے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، برے لوگوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، کہ ایسے نہ لگے لوگوں کو جن کے اندر شرک کا ایک مرض پڑ چکا ہے کہ اچھی ہستیاں تو بچا لیں گی، بری ہستیاں نہیں بچا سکتی ہیں. اللہ نے سب کے لیے کہہ دیا، جن اچھے لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو، جن برے لوگوں کی تعلیمات پر تم برے لوگوں کو بھی پکارتے ہو، کیا وہ کاشفات کشف ہٹا سکتی ہیں؟ در ہی، اس اللہ کے دیے ہوئے ضرر کو کوئی مجھ سے ہٹا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول اپنے آپ کو رول ماڈل کے تحت کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں، او ارادنی، یا ارادہ کر لے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ ہستیاں روک سکتی ہیں اس رحمت کو؟ کوئی نظر وزر لگ سکتی ہے، کوئی ستارے گردش میں آ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک، وہ ٹوک لگ گئی، اب کچھ نہیں تو نظر لگ گئی تو پھر ٹوک لگ گئی، تو پھر کالی زبان کسی نے بول دیا کچھ. یعنی ایک شرک تھوڑی ہے ہمارے ساتھ. ہم تو خواب میں اگر غلط دیکھ لیں تو کہا بتاؤ نہیں، بتاؤ نہیں. خواب میں اگر غلط دیکھا ہے تو کسی کو نہیں بتانا، نہیں تو خواب اتر آئے گا. ایک چیز سے ہم تھوڑی ڈرتے ہیں، ہم تو کئی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ میں نے یہ کلر پہنا تھا تو اس دن مجھے ایک بری خبر ملی تھی، پھر اتفاق سے میں نے دوسری بار بھی وہی کلر پہنا تو مجھے پھر ایک بری خبر ملی. تو اب تیسری بار ہم ہینگر سے وہ کپڑے نکال رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ آج پھر کوئی بری خبر ملے گی. ہم تو ایسے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو تو اپنا اور بھی اللہ کو اپنا پریزنٹیشن دینی چاہیے کہ آج میں وہی رنگ پہنوں گی، یا آج میں وہی کھاؤں گی، اور آج میں نے وہی پتھر پہننا ہے رنگ میں جس سے مجھے کبھی بری خبر بھی ملی تھی. یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ مجھے ہر غم سے، ہر مصیبت سے آپ بچانے والے ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یقین جانے میرے اندر تو اب ایسی چیز آ چکی ہے کہ میں، جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کا نام جھوٹا لے کر، آپ کو تو پتہ ہے نبی کے تو نام کو بہت استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ نبی نے کہا تھا کہ اسے 3 بار پڑھنا یا 5 بار پڑھنا یا 7 بار پڑھنا، تو میں 4 بار پڑھتی ہوں. میں کہتی ہوں تم نبی پر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میں 3 5 7 کیوں کروں؟ یہ تمہارے یہ جنتر منتر کب ختم ہوں گے؟ تم لوگوں کی یہ جنتری منتری کب ختم ہوگی کہ ایون نمبرز اس میں اور آڈ نمبرز اس میں؟ کیوں اللہ 4 پڑھنے والوں کو سبحان ربی الاعلیٰ 4 بار کہنے سے کچھ ہو جائے گا؟ نہیں جی 3 پڑھو یا 5 پڑھو. کیوں؟ کس نے بولا؟ کہاں لکھا ہے؟ یعنی میں نے اپنے بچوں کو تو کم از کم یہی تعلیم دی کہ اگر کوئی تم سے اس قدر بھی بات کرے نا کہ اسے 3 بار یا 5 بار، اب کچھ نہیں تو وہ جو ہم کپنگ کرواتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں، پچھنا کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نا جس کو سنت کا نام لیتے ہیں، وہ کپنگ کرواتے ہیں، وہ میرے دماغ سے نکل گیا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے انسٹیٹیوٹ میں یہ کام کریں. ہجامہ کہتے ہیں. ہاں یس تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. تو جی ہجامہ تھا. ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ہجامہ کروا لیتے ہیں اگر سائنٹیفک رول سے ٹھیک ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی منگل کو ہی آپ کو کلاس رکھنی پڑے گی کیونکہ فلاں دن بہت معتبر ہے، اور ایک عورت اتنی بار کرائے، 3 بار کرائے یا 5 بار کرائے، جمعرات سے شروع کرے تو فلاں دن. میں نے کہا سوری، ویری سوری، ہم یہ اس طرح کی حرکتیں بالکل قبول نہیں کرتے ہیں. ہم نے کہا چلیں آپ سائنٹیفک رول کے تحت کر لیں گے.
تو سنت کا بھی آپ نام لے رہے ہیں. سنت کی تو کوئی بھی آپ کے پاس کنفرمیشن تو ہے نہیں، کیونکہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتا دیں تو ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں آ سکتی ہے، اور وہ ذرائع اب ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اپنے نبی کا معلوم کر سکیں گے وہ کراتے تھے نہیں کراتے تھے. لیکن کوئی بات نہیں، چلو آپ کرائیں. لیکن وہی انہوں نے یہ سب پنگے ڈال دیے کہ یہ کراتے ہوئے خاص یہ پڑھنا چاہیے، تو اس نے کہا نہیں خاص وہ پڑھنا چاہیے، تو نہیں عصر کے بعد کرانا چاہیے، نہیں تو جمعرات سے شروع کرانا چاہیے اور پیر پہ ختم کرنا چاہیے. ہم نے کہا سوری، یہ سب ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہی نہیں ہے، اپنے جنریشن کو ایسی تعلیم دینی ہی نہیں ہے. تو دیکھیں آج آپ کے پاس جو آیت تھی جو ہم نے کل پڑھا اس کو بہت غور سے دیکھیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَيُخَوِّفُونَكَ وہ خوف دلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ان ہستیوں کے نام سے ڈراتے ہیں جس کا اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا. اور آگے کی آیت تھی کہ ان سے جب پوچھو کہ خالق کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ سکیں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، کہ اللہ کو ماننے والے لوگ ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں سے اتنا ڈرتے ہیں، جن ہستیوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہہ دیا کہ اگر اللہ کوئی ضرر ہمیں بھی پہنچانا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر ہمیں رحمت دینا چاہے تو وہ رک نہیں سکتی ہے. اور اے نبی، نیکسٹ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی. کیا کہی؟ اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کی ذات کی بات کافی ہے. تو ہم نے بریکٹ میں کیا لکھنا ہے؟ میرے لیے کافی ہے اللہ کی بات، اللہ کی ذات، اللہ کی بات میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل، میں اس کی بات پر توکل کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے والے ہمیں انسٹیٹیوشنل لیول پر پڑھانا ہے کہ میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، میں اس پہ توکل کرتا ہوں. تو ہم نے بریکٹ میں ڈالنا ہے میرے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اور میں توکل کرتا ہوں اس کی بات پر. اور چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. تو اس کا ایکچوئل ترجمہ کیا اٹھے گا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا کلام یا اللہ کی بات، اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے. اسی اللہ پر توکل کرتا ہوں، یعنی اس کی کہی ہوئی بات پر میں بھروسہ کرتا ہوں. بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. تو اللہ مجھ کو اور آپ کو اس میں شامل رکھے. اور اللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے بھی ڈھکے چھپے جہاں شرک کیے ہیں، یا ایک اندر سے ہمارے اندر بھی کوئی شرک کی کالی چونٹی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم سے اللہ ناراض ہیں کہ تم باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہو لیکن ڈرتی تو تم بھی ان چیزوں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کھرچ کر ہمارے شرک کو نکال دیجئے. بس بڑا خواہش ہے، بڑی خواہش ہے میری کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس حال میں ہوں کہ میں نے شرک نہیں کیا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کسی کو اپنی ذات سے نہ دکھایا ہو. اور اللہ کے عالم بندوں میں، علم والے بندوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اٹھنا نصیب فرمائے. اور ہم نے جو یہ پورے قرآن کی تشریح کی ہے، جہاں جہاں غلطی ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، وقت عطا فرمائیے کہ ہم اصلاح کر کے اس دنیا میں اپنی آواز کو چھوڑ جائیں. تو غور کیجئے گا کہ آپ کے پاس سورہ زمر میں حدیث رسول موجود ہی موجود ہے، کہ اتنی ساری آیتیں آج آپ کو کل والی بھی ملیں گی. تیسری آپ کو کل والی آیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فبأي حدیث من بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اتنی تو حدیثیں اللہ نے بتا دی قرآن سے، اب تمہارا اب بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور تمہارے لیے کون سی کمی اللہ نے چھوڑ دی ان باتوں کے بعد کہ انسان کا ایمان اب اور بھی کمپلیٹ ہو. کافی ہے اللہ کی باتیں بتائی ہوئی، آپ کو مومن بنانے کے لیے کافی ہے. تو اب جناب تھرڈ پوائنٹ دیکھیے جو مجھے بہت اس نے زندگی میں کچھ سکھایا. اس تھرڈ پوائنٹ نے بھی مجھے زندگی میں بہت کچھ سکھایا. دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی ایٹ لاسٹ کیا کہتے تھے. بھائی وہ جس مشن پر آئے تھے، وہ مشن تو یہ نہیں ہے جو ابھی یہ کہیں گے. جس مشن پر وہ آئے تھے کہ سب کو جمع کرنے آئے تھے،
لیکن مجھے تعلیم یہ ملی کہ جب آپ کے راستے میں کوئی بہت رکاوٹ کھڑی کر دے اور آپ کی جان پر آ جائے کہ نہیں تم بھی اپنا عقیدہ بدلو، نہیں تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں، نہیں تو شوہر کہے کہ پھر تم اپنا فیصلہ کر لو، تو پھر ددیال ندیال بھی ہم سے منہ پھیر لیں. تو پھر مجھے یہ تعلیم ملی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی نے رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کے آگے کیا کہا. انہوں نے کہا یا قومی، اے میرے لوگوں، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، جاؤ عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں. یہ مجھے جس دن آیت کی سمجھ آئی، یقین جانے اتنا اچھا لگا، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں لگتا تھا کہ ہم بہت روڈ ہو گئے، ہم بہت ہی بدتمیز ہو گئے، ہم گستاخ ہیں، ہم بڑوں کو عزت نہیں دیتے ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ یار کسی صورت مانتے ہی نہیں ہیں یہ بڑے، بھائی ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دو. تو کہا نہیں، تمہیں یہاں بھی آنا پڑے گا، تمہیں یہ بھی کھانا پڑے گا، تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا، تمہیں کنڈے کی لائٹ میں بھی کچھ نہیں بولنا، تمہیں سودی کاروبار میں بھی کچھ نہیں بولنا، تمہیں نیاز میں بھی کچھ نہیں بولنا، تمہیں پردہ بھی نہیں کرنا ہے، تمہیں یہ جھوٹ کا جب بولا جائے تو جھوٹ بھی بولنا ہے. وہ بھائی کہا یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. حکمت یہ جو بڑوں کی حکمتیں ہوتی ہیں نا، تو ہم کنفیوز ہوتے تھے کہ کیا واقعی ان کا اتنا ادب ضروری ہے، شوہر کا، بڑوں کا، ددیال کا، علماء کا، ننیال کا، سسرال کا، کیا واقعی ایسا ادب ہے کہ آپ ان کے خاطر کچھ کر جائیں گناہ اور اس کو حکمت کا نام دے دیں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہماری بڑی مدد کی یہ آیت بتا کر کہ جب نبی کی بھی رکاوٹ میں بہت لوگ آ جاتے تھے اور انہیں بہت پریشان کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں یہ کہنا سکھایا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کروں گا. تو اس میں غور کریں تو اکیلا پن ہو جاتا ہے، آپ اکیلے ہو جاتے ہو، آپ کے آس پاس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ایون کبھی کبھار تو سگے بھائی بہن بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن پھر اللہ ہی نے بتایا اس کی بڑی برکتیں، اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے کہ تھوڑے دن آپ کو اکیلا رہنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ جنہوں نے آپ سے نفرت کی تھی وہ آپ سے پیار کریں گے. آپ تھوڑا سا تو پینیڈول یا پونسٹن پی کے بھی تو صبر کرتے ہو نا. جب اتنی چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس پی کر بھی آپ کے پاس توکل ہے کہ آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے کہ ابھی پی ہوں یا پیا ہے تو 5 منٹ تو لگیں گے نا سر کے درد کو اترنے کے لیے. تو کیا آپ کے پاس توکل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جب لوگوں کو کہو گے کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، ٹھیک ہے بھائی جاؤ میرا جان چھوڑو اور اپنی جگہ تم کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرو، انی عامل، بے شک میں اپنی جگہ عمل کر رہی ہوں، مجھے مت روکو، مجھے مت ٹوکو، مجھے ٹائمنگ تھوڑی سی دیر چھوڑ دو، جو اپنا فن کرو، جو کرنا ہے کرو. فسوف تعلمون، بہت جلد تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اگر زندہ رہو گے قرآن پڑھو گے تو ادھر ہی پتہ چل جائے گا، اور اگر پوری زندگی بغیر قرآن پڑھے نکال دو گے تو ادھر پتہ چل جائے گا. لیکن میں نے تمہارے پیچھے اپنے آپ کو برباد انشاءاللہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اب مجھے تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، اب میں کیا کروں؟ اور اللہ نے تو سارے وعدے بھی پورے کر دیے، اللہ نے دوسرے بھی وعدے پورے کر دیے، تو پھر اب کیا چاہیے ہم کو؟ پھر ما غرک بربک الکریم تو ہمارے لیے ہوگا کہ کون سی کمی باقی رہ گئی تھی نعمتوں کی کہ تو دھوکے میں پڑا رہا. تو آپ دیکھ لیجئے اتنی فینٹاسٹک آیتیں ہیں، اتنی پیاری آیتیں ہیں سورہ زمر، تو آپ کی زندگی کا پورا رخ بدل کے رکھ دے گی کہ اللہ کے نبی کا مشن تو یہ نہیں تھا کہ تم اپنی جگہ عمل کرو میں اپنی جگہ عمل کروں. وہ تو حاشر تھے، وہ تو سب کو جمع کرنے آئے تھے ایک پلیٹ فارم پر، لیکن بس ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جی ہم پوری محنت کریں گے، لیکن کسی صورت بھی تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ برائی میں کمپرومائز کر سکوں گی. تو اپنا عقیدہ بتاؤ، اللہ آپ کو عزت دیں گے، غیب سے عزت دیں گے. کم از کم اللہ کا ساتھ ہونا ہی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو دیکھ لیا آپ نے کہ اللہ کے نبی ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں، یہ حدیث رسول کیا آ رہا ہے کہ جب بہت رکاوٹ آ جائے تو بولو جاؤ لکم دینکم ولی دین، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ 5-6 چیزیں اللہ نے ایسی سکھا دی ہیں کہ آپ محبت سے سب کو جمع کرو، آپ سب کو بلاؤ،
آپ سب کے ساتھ گھل مل کر بیٹھو، لیکن برائی میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اور زبردستی نہیں کرو ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، اب دیکھیں نبی نے کیا کہا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ سے ہم اس کو جوڑیں گے کہ جلد تم علم رکھ لو گے، مَن يَأْتِيهِ عذاب، کہ کس پر آتا ہے عذاب، يُخْزِيهِ، وہ ذلیل کرتا ہے اس کو، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، یہ واو کو بھی ہم عاطفہ لیں گے، اور کس پر اترتا ہے عذاب، یعنی ہر طرح سے آپ نے غور کرنا ہے کہ کس پر آتا ہے عذاب، وہ ذلیل کرتا ہے اس کو، اور کس پر اترتا ہے عذاب جو قائم رہنے والا ہے۔ تو اس کو بھی میں نے اگر اپنی سوچ کے مطابق لیا کہ دنیا والا ہم یہ لے لیں گے کہ ٹھیک ہے دیکھ لینا، جو میں نے ابھی آپ سے کہا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ میں ہم کہیں گے کہ جلد تم دنیا ہی میں اگر قرآن پڑھ لو گے تو دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں کا کیا عذاب ہے، اور اگر تم نے قرآن اس دنیا میں نہیں پڑھا تو تمہیں وہاں آخرت میں دیکھنا پڑے گا کہ برے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی میری سمجھ یہ ہے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو ذلیل کرتا ہے اس کو دنیا میں، اور وہ دیکھے گا کہ کس پر اترتا ہے عذاب جو سدا قائم رہتا ہے، کیونکہ یہاں تو ذلیل ہو کے ہم پھر تھوڑے عقل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچا لے، رحم فرما دے، عافیت کا معاملہ کریں، ہم سب بہت گناہگار ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ ذلت بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کا پورا دماغ درست کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں اور آپ ذلیل ہو کے درست نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہم اچھے دنوں میں ہی درست کر لیں اپنے دماغ کو۔ تو دیکھیں آگے پڑھیں کتنی خوبصورت ایک اور آیت ہے، آیت 41، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب۔ دیکھیں دوبارہ یہی بات آ رہی ہے سورہ زمر میں، لِلنَّاسِ، عام پبلک کی پکڑ ہوگی، لِلنَّاسِ، یہ جو قرآن تھا یہ صرف مولویوں کا نہیں تھا، جو ہم ہی نے ان کو مغرور اور ظالم بنا دیا، جو جنات نے کہا تھا سورہ جن میں کہ ہم ہی نے ان کو تکبر میں بڑھا دیا، بالکل ہم ہی نے مولویوں کو تکبر میں بڑھا دیا کہ جو یہ پڑھتے ہیں وہ ہم تھوڑی پڑھ سکتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں وہ ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں، جو یہ کورس کریں گے تو بھائی تم بھی پڑھ لو، قرآن ہی میں سے ہی تو پڑھ کر سارے علم قرآن ہی کی تو پیداوار ہونے چاہیے، اور جو قرآن کی پیداوار نہ ہو علم تو ادھر ہم کو ویسے بھی کیا کچھ ملنے والا ہے، وہ تو ویسے بھی فالس ہوتا ہے اکثر چیزیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ عام رینڈم اللہ تعالیٰ عام پبلک سے خطاب کر رہے ہیں کہ نازل کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب، للناس، وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام کو پڑھنا پڑے گا، بالحق کی، بالکل حق کے ساتھ ہے، سچ بات ہے، حقیقت پر مبنی ہے، فمن اہتدی، دیکھ لیجئے رینڈم اللہ سب کو یونیورسل لیول پر خطاب کر رہے ہیں کہ جس نے اس کتاب سے ہدایت پائی، فلی نفسی ہی، اس کی اپنی نفس پر اس کا اثر ہوگا۔ تو جناب ادھر تو یہاں پر بڑی کوششیں کر رہے ہیں لوگ کہ کسی صورت یہ عام پبلک قرآن کیوں پڑھ لیتی ہے، یہ سب بیٹھ کر عالم کیوں بن جاتے ہیں، یہ سب کو قرآن پڑھنا کیوں آ جاتا ہے، اور اللہ خطاب کر رہے ہیں سب سے، فمن اہتدی، اس کا مطلب عام پبلک کو بھی ہدایت اسی سے ملے گی۔ وہی جو ہم نے کل لوکیشن کی اگزامپل دی تھی تو وہ سب کو ہی ملتی ہے نا، ایک اگر کوئی اپلیکیشن اندر ہے موبائل میں تو اس کو سب اپنے اپنے طریقے پر یوز کر سکتے ہیں نا، جس نے بنایا ہے، جس نے نہیں بنایا، جس کے پاس نہیں، لیکن اس کی بھی نوحہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں تک اس کا فہم دیکھنا چاہتے ہیں، فمن اہتدی، اس کا مطلب بہت ایزی ہے ٹو اپروچ، بہت ایزی اپروچ ہے، لیکن ہمیں اتنا ڈرا دیا کہ ہم اس سے دور بھاگے بیٹھے ہیں، بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے ہدایت پائی اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوگا، ومن ضل، اور جو بھٹکا رہے گا، فإنما يضل علیہا، پس بے شک اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی کی ذات پر ہوگا۔ ٹھیک ہے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ تم اگر بھٹکو گے تو سب سے پہلے وبال تمہاری اپنی ذات پر ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ بھی ان پر وکالت نہیں کر سکیں گے۔
وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے ان پر، ان کے بارے میں آپ پر، بوکیل کوئی وکالت کی ذمہ داری، کوئی وکالت آپ نہیں کر سکتے۔ سوچ لیجئے کہ میں بار بار کہتی ہوں ترجمے لکھنے والوں کو اس کا ترجمہ وکیل ہی رکھنا چاہیے تھا، اسپیشلی پاکستان میں اردو کے میڈیم میں جو اردو سپیکنگ ہیں ان کے لیے تو کم از کم یہی رکھنا چاہیے تھا کہ وما انت علیہم بوکیل، کہ نہیں ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر وکالت کرنے والے۔ اگر جو چاہتا کہ لوگوں کا شرک ختم ہو جائے، کیونکہ شرک میں سے ایک شرک ہم نے یہ بھی بہت بڑا لیا کہ ہمارے نبی وکالت کریں گے، بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ بے شک تھوڑا غصہ آتا ہے لوگوں کو، لیکن یاد رکھیے گا غصے سے بات بنتی نہیں ہے، غصہ کرنے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کو کتنی پیاری پیاری باتیں بتا کر اللہ کہہ رہے ہیں حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جہاں وکالت ہے وہاں شفاعت بھی ہے، تو نہ وکالت تو نہ شفاعت، سب کے سب کس کے ہاتھ میں؟ کریٹر کے ہاتھ میں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہی تو اللہ حی قیوم ہے، وہی تو ہر نفس پر نگہبان ہے، وہی تو سارے اعمال نامے لکھوا رہے ہیں۔ ایون فرشتے بھی غیب نہیں جانتے ہیں، بندہ کیا دل میں سوچتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ کو پتا ہے، تو وہ بھی اللہ لکھواتے ہیں۔ تو ساری اتھارٹی کس کے ہاتھ میں چلی گئی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ مان لو بہت ریوارڈ ملے گا، یہ بات مان لو، ہلکے ہو جاؤ گے، یقین جانو اللہ کی قسم۔ اتنا ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرو گے جو کبھی نہیں کیا ہوگا، کہ سارے خوف ادھر ادھر سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ بھی وکالت نہیں کر سکیں گے۔ اور اب آپ کو ایک 42 آیت میں بہت پیاری بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو ہماری نیند ہے یہ ایک ٹریلر ہے موت کا، اور ہم روز موت سے پلٹ کر آتے ہیں۔ ایک کرونا سے ہی کوئی بچ کر آ جاتا ہے تو ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر آپ کرونا سے لوٹ کر آ گئے، کووڈ ہوا الحمدللہ، بڑی دعا کی تھی، بہت اللہ رحمتوں والی زندگی دے۔ تو سوچئے ہم یہ روز رات مرتے ہیں اور ہم خیریت سے لوٹ آتے ہیں، لیکن ایک دن وہیں رک جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ ہمیں بس اچھے دن دکھائے اور رحمتوں والا معاملہ کرے اور سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے۔ تو دیکھ لیجئے بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ وہ وفات دیتے ہیں نفسوں کو، حین موتہا، تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں اس کی نیند کے وقت۔ حین موتہا، یہ موت وہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہم بسمک اموت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام کے ساتھ میں نیند کی وادی میں جا رہا ہوں، تو اس کو قرآن میں بھی موت کہا گیا کہ ایک سمپل اور ٹیمپرری موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں نفسوں کو ان کی نیند کے وقت۔ واللتی لم تمت، اور وہ نفس جو نہیں مرتی، جس کو وہ کمپلیٹ موت نہیں آتی، فی منامہا، اس کی روح قبض کرتا ہے اس کی نیند تک ہی، ٹھیک ہے، فی منام، اس کی نیند ہی میں بس اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ فیمسک، پس روک لیتے ہیں، اللتی، اس روحوں کو، قضا علیہ الموت، جن پر فیصلہ ہو جاتا ہے موت کا، ویرسل، اور بھیجتے چلے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں، اخرى، دوسری روحوں کو، دوسری نفسوں کو، الی اجل مسمی، ایک ٹائم لمٹ تک، ایک مقرر مدت تک، کہ جب تک کہ ان کی روح قبض کرنے کا وقت نہ ہوا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے اللہ مجھ کو اور آپ کو ہر رات، ہر سوتے ہوئے مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد نصیب کرے، اپنے گناہوں پہ ہم شرمسار ہوں، نئی زندگی صبح ہونے کے لیے نئی اچھی اسٹریٹجی تیار کریں کہ اب انشاءاللہ کسی کے لیے بغض نہیں رکھیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، لوگوں کو اپنی طرف سے فرحت دیں گے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہماری اس عادتوں کو دور کر دیجئے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے تنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا وجود، ایسی پرسنالٹی نہ ہو کہ مریں تو لوگ کہیں کہ خدا کا شکر ہوا کہ ایک شر ادھر سے ختم ہوا۔ وہ تو دیکھیں اب الگ بات ہے کہ کسی کو کسی کی باتیں نہیں پسند اور کسی کو کسی کا وجود کسی اور وجہ سے نہیں پسند، لیکن اللہ کے نزدیک ہم ایک پسندیدہ شخص ہوں،
اللہ کے نزدیک ہم ایک مومن انسان ہوں، اور پروردگار جو ہمیں ٹائم دے رہے ہیں روز رات کو نیند میں، اللہ تعالی ہم سب کو ایک اچھے دن دکھائے، ایک اچھا وقت دکھائے، اور بہت سارا کام کر کے یہاں سے جانا نصیب ہو۔ تو ادھر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات، بے شک ان باتوں میں البتہ گہری نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کے ساتھ غور و فکر کر کر صبح کو غنیمت جانیں گے، اور صبح کو سب کو معاف کر دیں گے، اور صبح سے تھوڑی عبادت بھی کریں گے تو سمجھ کر کریں گے، اور اپنے اللہ کے لیے ضرور وقت نکالیں گے، جو ہم نے سورہ زمر میں پڑھا کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ نور پر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے وقت نکالنا ہے اللہ کی کتاب کے لیے بھی، اور اللہ کے بندوں کو بھی ہماری ذات سے فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔